बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन्नबिय्यीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंसान के ऊपर बाज़ औक़ात ऐसी कैफियत तारी होती है कि वो किसी काम को करने को नहीं चाहता है, उसका दिल कि किसी काम को करे, उसके ऊपर अफसरदगी छा जाती है, वो बेचैनी का शिकार हो जाता है। ऐसी कैफियत अगर कभी कभार हो जाए तो फिर ये इंसानी तजर्बात का हिस्सा है। ऐसा मुमकिन है कि कोई भी वजह हो जिसकी वजह से वक्ती तौर पर, आर्जी तौर पर ऐसी कैफियत तारी हो जाए। लेकिन अगर यही कैफियत मुसलसल रहने लग जाए तो इसको जांचना, इसको पहचानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इसके पीछे कुछ ऐसी वजूहात हो सकती हैं जिनकी वजह से ऐसी कैफियत इंसान के ऊपर तारी हो जाती है। आज का मौजू हमारा यही है कि हम ये जानने की कोशिश करें कि वो कौन से पहलू हैं जिनकी वजह से ऐसी कैफियत तारी हो जाती है इंसान के ऊपर, और फिर इस कैफियत से निकलने की क्या जो है वो तरीक़ाकार है, किस वजह से, किस तरीके को इस्तेमाल करके हम इन चीज़ों से निकल सकते हैं और अपने आप को जो है किसी काम को करने के लिए माइल कर सकते हैं, अपने आप को तैयार कर सकते हैं हम कि किसी काम को कर सकें। सबसे पहला नफ्सियाती पहलू होता है कि किसी भी डिप्रेशन की वजह से, किसी भी अफसरदगी की वजह से इंसान के ऊपर ऐसी कैफियत तारी हो जाती है। ये स्लैगमैन के मुताबिक ये कैफियत बाज़ औक़ात उसके साबका तजर्बात की वजह से हो जाती है। मसलन कोई आदमी कोई काम करने को वो बार बार करता है और उस काम में उसको नाकामी हो जाती है, और नाकामी की वजह से फिर वो उससे आगे चलकर उस जैसा काम उसको करने का दिल नहीं चाहता। मसलन माहिरीन ने एक तजर्बा किया कि चूहों को एक ऐसी जगह पर रख कर एक बेल बजाई और बेल के साथ ही उनको बिजली के झटके दिए गए। ये 2 या 3 या 4 दफ़ा ऐसा दोहराया गया। चूहों ने निकलने की कोशिश की लेकिन उनके लिए निकलने की कोई जगह नहीं थी। चूहे ये चाहते थे कि वो उस सिचुएशन से, उस हालत से वो बाहर निकल जाएं, लेकिन उनके निकलने की कोई जगह नहीं थी। 5वीं दफा उन चूहों को निकलने का एक रास्ता भी दे दिया गया और साथ बेल बजाने के बाद उनको बिजली के झटका भी दिया गया। लेकिन अब इस वक्त जो चूहे थे उन्होंने निकलने की कोशिश ही नहीं की, क्योंकि वो पहले उस कोशिश में नाकाम हो चुके थे। लिहाजा इंसान भी इसी तरीके से जब 2-3 दफा किसी काम में नाकाम हो जाता है तो उसके ऊपर एक अफसरदगी छा जाती है और उसका दिल किसी काम को करने को नहीं चाहता है, वो कोई काम नहीं कर सकता है। दूसरा पहलू मुआशरती पहलू है कि जब इंसान के ताल्लुकात लोगों के साथ कम हो जाते हैं, अपने मिलने जुलने के वालों से उसका मेल जोल कम हो जाता है, उसको जज्बाती तौर पर ये एहसास होता है कि वो तन्हा है, उसको कोई वैल्यू नहीं दे रहा है, तो ऐसी सूरत में भी इंसान जो है वो बेचैनी का शिकार होता है और उसका किसी काम को करने को दिल नहीं चाहता है। और एक तीसरा पहलू इंसान का रूहानी पहलू हो सकता है। रूहानी पहलू के लिए आपको कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमा दिया कि इंसान का जो दिल है, खबरदार इंसान का दिल अल्लाह के जिक्र से मुतमईन होता है। जब हमारे दिल के अंदर अल्लाह ताला का जो जिक्र है वो कम हो जाता है, अल्लाह ताला के जिक्र, अल्लाह ताला की याद जो है वो कम हो जाती है, तो फिर भी हमारे ऊपर बेचैनी और इस तरह की सिचुएशन पैदा हो जाती है, हम कोई काम करने को नहीं चाहते। एक चौथा पहलू इंसान का जिस्मानी पहलू है। जिस्मानी पहलू के अंदर इंसान के ऊपर कोई भी बीमारी हो सकती है, इंसान किसी बीमारी का शिकार हो सकता है, वो थकावट का शिकार हो सकता है, उसकी नींद की कमी हो सकती है। तो इस तरह की जो चीज़ें इंसान को मजबूर कर देती हैं कि उसका दिल नहीं चाहता कोई काम करने को, उसके ऊपर बिला वजह की अफसरदगी छा जाती है और उस अफसरदगी और परेशानी की वजह से वो कोई काम नहीं कर पाता है। अब इससे निजात का क्या तरीकाकार है, हम इससे किस तरह निकल सकते हैं, इस परेशानी के अंदर से, इस अफसरदगी के अंदर से अपने आप को किस तरह मुतमईन कर सकते हैं, अपने आप को काम करने के लिए किस तरह माइल कर सकते हैं। उसमें से सबसे पहला तरीकाकार ये है कि हमें अपनी मोटिवेशन ना होने की वजूहात को तलाश करना पड़ता है कि कौन सी वजह है जिसकी वजह से मैं मोटिवेट नहीं हो पा रहा, कौन सी वजह है कि मेरा दिल किसी काम को करने के लिए नहीं चाह रहा। मसलन एक तहकीक के मुताबिक इंसान प्रोक्रेस्टिनेशन का शिकार हो जाता है। प्रोक्रेस्टिनेशन ये होती है कि जब इंसान का दिमाग
زیادہ وقت کے لیے کسی جگہ پر مصروف رہتا ہے، کسی سوچ وچار میں مصروف رہتا ہے، کسی کام کے اندر مصروف رہتا ہے، تو وہ اس کے اندر اپنے آپ کو ریلیکس کرنا چاہتا ہے، اس کی کام کرنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے، اور دماغ یہ چاہتا ہے کہ اس کو ریلیکس کیا جائے۔ مثلا کسی طالب علم نے امتحان کی تیاری کرنی ہے، اور اگر وہ ہر روز اپنے کام کو نہیں کرتا اور وہ انتظار کرتا رہتا ہے کہ جب میرے امتحان قریب آئے گا تو میں اس کی تیاری کر لوں گا، جب امتحان قریب آتا ہے تو اس وقت اس کام کو اس کے لیے کرنا ایک برڈن فیل ہو جاتا ہے، اس کے لیے ایک بہت بڑا وزن فیل اس کو ہونے لگتا ہے، کیونکہ ایک بہت ساری چیزیں اس کو ابھی تک نہیں پتا ہوتی ہیں، ان کاموں کو وہ نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ ایک وقت میں جو ایک 6 مہینے یا سال کا کام تھا، اس نے ایک ہفتے میں یا 10 دنوں میں وہ اس کام کو نہیں کر سکتا، لہٰذا اسے چاہیے کہ وہ اپنے کام کو روزمرہ کے معمولات کے اندر تقسیم کر لے، چھوٹا چھوٹا کام روزانہ شروع کر دے، تھوڑی تھوڑی اسٹڈی اپنی روزانہ شروع کر دے، تو اس طریقے سے وہ اپنے کام کو جو ہے وہ آسانی کے ساتھ کر بھی لے گا، اور اس کے اوپر وہ برڈن جو اس کے اوپر جو اینزائٹی اور ڈپریشن کا جو شکار ہو رہا ہے وہ بھی اس کا شکار نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے تھوڑا 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 کام کر کے بہت سارا کام کر لیا ہوگا۔ ایک تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے کام کی منصوبہ بندی کر لیں، کسی بھی کام کو کرنا ہے اس کی پلاننگ کر لیں، اس منصوبہ بندی کے تحت ہم سمارٹ گولز کی مدد لے سکتے ہیں۔ سمارٹ گولز کس لیے ہم کہتے ہیں؟ سمارٹ سے مراد ہوتی ہے اسپیسیفک گولز، ایسے گولز جو آپ کے میجر گول کے متعلقہ ہوں، اس سے ریلیٹڈ ہوں شارٹ ہوں چھوٹے، اور اسی طرح میئریبل ہوں، آپ ان کو کوانٹیفائی کر سکتے ہوں، آپ ان کو میئر کر سکتے ہوں کہ آپ نے کیا کام کرنا ہے اور کتنے وقت میں کرنا ہے۔ اس کے بعد وہ اچیویبل ہوں، ان کو اچیو کیا جا سکتا ہو، یہ نہ ہو کہ آپ اپنا کوئی گول ایسا سیٹ کر لیں، کوئی ایسا منصوبہ تیار کر لیں جو آپ کے لیے اس کو اچیو کرنا بہت مشکل ہو۔ وہ ریلیونٹ ہوں، ریلیونٹ آپ کے میجر گول سے ریلیونٹ ہوں، اس سے متعلقہ ہوں، اور ٹائم بارڈ ہوں، ٹائم بارڈ اس کے لیے مخصوص وقت ہو کہ یہ اس کام کو کرنے کے لیے میں جو ہے وہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے آدھا گھنٹہ جو بھی اس کا مخصوص ٹائم ہے اس کے اندر میں اس کو ان گولز کو حاصل کر لوں گا۔ تو اس طریقے سے آپ اپنے بڑے کاموں کی منصوبہ بندی کر کے ان کو جو ہے اچیویبل بنا سکتے ہیں اور اپنے لیے آسانی پیدا کر سکتے ہیں، آپ کا وہ جو کام کرنے کی جو لگن ہے اس کے اندر وہ اضافہ پیدا کر سکتے ہیں۔ اور ایک اگلی بات یہ ہے کہ انسان کو موٹیویشن سے ہٹ کر عادت بنا لینی چاہیے، ہمیں اس چیز کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ ہمیں کوئی موٹیویٹ کرے گا، کوئی ہمیں آ کر اس بات کو کرنے کے لیے قائل کرے گا تو ہم پھر اس کام کو کریں گے، بلکہ ہمیں چھوٹے چھوٹے کاموں کی عادت بنا لینی چاہیے۔ مثلا آپ جو ہے وہ اپنی جسم کی صحت کا خیال رکھنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی عادت بنا لیجئے کہ آپ نے 10 سے 15 منٹ آپ نے روزانہ کے آپ نے باڈی کے لیے مخصوص کرنے ہیں، آپ نے ورزش کرنی ہے۔ جیمز کلیئر اپنی ایک کتاب اٹامک ہیبٹس کے اندر لکھتے ہیں کہ انسان کی چھوٹی چھوٹی عادات انسان کے اندر بہت بڑی تبدیلی لے کر آ جاتی ہیں۔ ایک اور طریقہ یہ ہے کہ انسان کو اپنے آرام کا خیال رکھنا چاہیے، اپنی ذات کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر آپ نے بہت زیادہ کام کیا ہے اور اس کے بعد آپ نے آرام نہیں کیا ہے تو آپ اپنے جسم کو آرام دلائیے، اپنی صحت کا خیال رکھیے، اپنی نیند کا خیال رکھیے، ایسی خوراک کھائیے جو آپ کی صحت کے لیے اچھی ہو، ایسی خوراک مت کھائیے جو آپ کی صحت پر برے اثرات چھوڑے۔ اور ایک اور طریقہ یہ ہے کہ اپنے ماحول کو مثبت رکھیے، کیونکہ جب آپ اپنے ماحول کو مثبت نہیں رکھتے ہیں، آپ کا بیٹھنا اٹھنا ان لوگوں کے اندر ہوتا ہے جو ہر وقت منفی سوچ رکھتے ہیں، جو ہر وقت جو ہے وہ کسی چیز کو بلا وجہ تنقیدی نظر سے دیکھتے رہتے ہیں، جو ہر وقت دوسرے کے کاموں میں غلطیاں نکالتے رہتے ہیں، جو ہر وقت دوسرے کے کاموں کے اندر جو ہے وہ کیڑے نکالتے رہتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا کم کر دیجئے۔ اپنے ماحول کو جب آپ مثبت رکھیں گے، آپ کا ارد گرد کا ماحول جب اچھا ہوگا، آپ کے ارد گرد کے جو رہنے والے لوگ ہیں جن کے ساتھ آپ کا بیٹھنا اٹھنا ہے وہ اگر بہتر ہوں گے تو آپ بھی اپنے آپ کو بہتر بنانے میں جو ہے وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ ماحول ہماری کارکردگی کو بہت زیادہ متاثر کرتا ہے، اور ماحول کی وجہ سے ہماری کارکردگی بہت بہتر یا بہت بدتر ہو سکتی ہے، کیونکہ جیسا ہی ماحول ہوگا ایسے ہی ہماری جو ہے وہ کارکردگی ہم اسی طرح کی کارکردگی کا مظاہرہ کریں گے۔
اور ایک اور طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو انعام دیجئے۔ انعام کیسے دے سکتے ہیں آپ اپنے آپ کو؟ جب آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس کے بدلے میں اپنے آپ کو ریوارڈز دیجئے۔ مثلا آپ نے کام کر لیا کوئی، تو اس کے بعد اپنے آپ کو ریلیکس کر لیجئے، اپنے آپ کو چھٹی دے دیجئے، اپنے آپ کو جو ہے وہ اپریشیٹ کیجئے کہ میں نے یہ کام کر لیا ہے۔ جب آپ اپنے آپ کو انعام دیں گے تو یہ ایک موٹیویشن کی صورت ہوگی، اور پھر اس کے بعد آپ دوبارہ کام کرنے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو جائیں گے۔ اور ایک اگلا طریقہ یہ ہے کہ اپنے جذبات کا اظہار کیجئے۔ جب آپ اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں اپنے ان لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ آپ کا بیٹھنا اٹھنا ہے، جن کو آپ اپنا ہمدرد سمجھتے ہیں، جب آپ اپنا جو مشکلات ہیں، اپنی پریشانیاں ہیں، اپنی جو آپ کی سوچیں ہیں، ان کا آپ جب اس کے سامنے اظہار کرتے ہیں تو آپ کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ آپ اپنے آپ کو جو ہے وہ ہلکا محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں آپ کا کسی بھی کام کرنے کو دل لگنا شروع ہو جاتا ہے، آپ ایکٹیو ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ اپنے اس بوجھ کو، اس وزن کو اپنی الفاظ کی صورت میں آپ نکال دیتے ہیں۔ تو یہ کچھ ایسی طریقے ہیں جن کو ہم استعمال کر کے اپنے آپ کو ایکٹیو بنا سکتے ہیں، اپنے آپ کو کام کے اندر جو ہے وہ موٹیویٹ کر سکتے ہیں، کام کرنے کے لیے تیار کر سکتے ہیں، اپنی کارکردگی کو بہتر کر سکتے ہیں، ڈپریشن، انزائٹی سے نکل کر اپنے لیے بہتر کارکردگی کا مظاہرہ آپ کر سکتے ہیں۔